بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعات سیریز کی ایپیسوڈ 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گیا۔ منا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربی رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون الرشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا کہ امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے تو یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ جواب میں ہارون الرشید نے کہا کہ فضل، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل کہ جس کے الفاظ میرے دل کے لیے راحت کا سامان بنے۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم ان کے ہاں چل لیتے ہیں۔ جواب میں ہارون الرشید نے کہا کہ ہاں، وہیں چلتے ہیں۔ دونوں سفیان بن عیینہ کی قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی تو سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے کہ امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ ہارون رشید کچھ دیر تک ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ جب چلنے لگا تو پوچھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، امیر المومنین میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون الرشید نے فوراً اپنے وزیر فضل کو حکم دیا کہ ان کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کیا جائے۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ہارون الرشید نے فضل سے کہا کہ ابھی بھی میرے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوا ہے، لہٰذا کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ پر محدث عبد الرزاق بن حمام قیام پذیر ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق عجلت سے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ ہارون الرشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور پھر چلنے کا ارادہ کیا۔ جاتے جاتے عبد الرزاق سے پوچھا کہ آپ پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عبد الرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون الرشید نے فضل کو قرض ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد واپسی کا راستہ لیا۔ پھر راستے میں ہارون الرشید نے فضل سے کہا کہ اے ابو العباس، یہاں بھی میری دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ جب فارغ ہوئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا کہ حضرت امیر المومنین تشریف لائے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے اندر ہی سے فرمایا کہ امیر المومنین کا یہاں کیا کام؟ ان سے کہو کہ تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں دخل نہ دیں۔ فضل نے کہا، کیا صاحب امر خلیفے کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ اس کے جواب میں فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں اگر حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور چراغ کو بند کر دیا تاکہ ہارون الرشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ فضل اور ہارون الرشید خیمے میں داخل ہو گئے اور کھپ اندھیرے میں فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے مس ہو گیا، جس پر انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید نے کہا،
اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ اس کے جواب میں فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہارون الرشید، تیرے والد عباس رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور نے جواب دیا، اے عباس، میں تمہیں تمہارے نفس پر امیر بناتا ہوں۔ ایسا نفس جو اطاعت الہی میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مزید کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیات اور سالم بن عبداللہ کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دیجیے۔ اے ہارون الرشید، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم ہو کہ اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہو۔ اب سنو کہ سالم بن عبداللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اسے اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو چھوٹی عمر کا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجا بن حیات نے عمر بن عبدالعزیز کو جواب دیا کہ اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس چیز کو مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے۔ اگر آپ اس بات پر عمل کر لیں تو پھر جب چاہیں بلا خوف و خطرہ اپنی جان خالق دو جہاں کے حوالے کر دیجیے۔ اس کے بعد حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ہارون الرشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جس دن بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی بھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہوں؟ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر ہارون الرشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہا کہ حضرت کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہارون الرشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ چہرہ جہنم کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ ایک ایک مسلمان کی نسبت تجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے اس کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکھی سوئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس حسین و جمیل چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعایا کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ ہارون الرشید فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر زار و قطار رونے اور چلانے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربی نے فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ امیر المومنین کے ساتھ کچھ نرمی برتی ہے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ربی کے بیٹے، ہارون الرشید کو میں نے نہیں بلکہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے۔ جب ہارون الرشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اوپر خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے کہ جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ اس کے جواب میں ہارون الرشید نے کہا کہ حضرت، میں لوگوں کے قرض کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر ہارون الرشید نے کہا، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے جو میری والدہ کی میراث ہے اور خالص اور طیب رزق سے ہے۔
اس کو قبول فرمائیے۔ اس کے جواب میں فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس، میری تمام نصیحتیں رائے گاں گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دینا چاہیے کہ جس کو ضرورت ہو، لیکن تم اس کو دے رہے ہو کہ جس کو ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے فضل بن ربیع، تم نے دیکھا ایسے ہوتے ہیں مردان کامل۔ آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم مجھے اس قسم کے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں، بلکہ اپنے دل میں آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود سے کبھی کوئی وزارت یا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ ہمیں سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ کے حفظ و امان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔